سب سے زیادہ جو سنتیں چھوٹتی ہیں وہ شادی بیاہ کے اندر چھوٹتی ہیں. سب سے زیادہ انسان سنت کو توڑتا ہے وہ شادی بیاہ کے اندر توڑتا ہے. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں اور عزیزوں، اللہ رب العزت کلام پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دیجیے، اللہ کے رسول سے فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجیے اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت تم سے محبت کرے، تحبون اللہ فاتبعونی، کہ تو تمہیں چاہیے کہ میری اتباع کرے، یحببکم اللہ، اللہ رب العزت تم سے محبت کرنے لگیں گے. کوئی بھی انسان دنیا میں بسنے والا اگر یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت اس سے محبت کرنے لگے، کوئی انسان چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت مجھ سے محبت کرے، تو اس کا راستہ اللہ رب العزت نے کلام پاک کے اندر خود ہی بتا دیا کہ اس کا راستہ کیا ہے، کیا طریق انسان کو اختیار کرنا چاہیے، کس راستے پر چلنا چاہیے جو اللہ رب العزت اس سے محبت کرنے لگے. اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ جو بھی انسان دنیا میں بسنے والا، جو انسان کو دنیا کے اندر بسنے والا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو نہیں فرمایا. دیکھو دنیا میں جتنے بھی انسان آئے ہیں اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول سے، اور اللہ کے رسول کے صدقے میں اللہ نے پوری دنیا بنائی. لیکن یہ دیکھیں آپ، اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ جو انسان میرے نبی سے محبت کرے گا میں بھی اس سے محبت کروں گا. یہ نہیں کہا اللہ رب العزت نے. اللہ تو سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول سے ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. دنیا میں جتنے بھی انسان آ چکے اور آئیں گے اور جو موجود ہیں اور جتنے بھی نبی دنیا میں آئے، سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول سے ہے اللہ رب العزت کو. اللہ رب العزت چاہتے تو یہ کہتے تھے کہ جو انسان میرے نبی سے محبت کرے گا میں اس سے محبت کروں گا، لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا. اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے جو انسان بھی میرے نبی کے طریقے کے مطابق چلے گا، فاتبعونی، کہ میری اتباع کرو. جو انسان بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا اللہ رب العزت اس سے محبت کرنا. نبی سے محبت کرنا تو بہت آسان ہے اور محبت کے دعوے کرنا بھی بہت آسان ہے، لیکن میرے محترم بزرگوں نبی کے طریقے کے مطابق چلنا اصل چیز یہ ہے. اللہ رب العزت نے ہی فرمایا کہ میرے نبی کے طریقے کے مطابق چلو گے تو میں تم سے محبت کرنے لگوں گا. چھوٹا سا نمونہ اس کے اندر ایک پیش کر دوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ رب العزت نے قرآن شریف کے اندر فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، کہ جاؤ فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہو گیا، کہ فرعون کو دعوت دو، اس سے جا کر سمجھاؤ، میری باتیں بتاؤ کہ بہت زیادہ سرکش ہوتا جا رہا ہے اور ظلم پر ظلم کرتا جا رہا ہے. اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے. جانے کے بعد یہ طے ہوا کہ ان نے جادوگر بلائے کہ جو انسان بھی مقابلے میں جیت جائے گا وہ بھی جادوگر آئے. ادھر سے موسیٰ علیہ السلام تو جو وہاں کے اس ٹائم کے بڑے تھے جو اس کو سنبھال رہے تھے، انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہ بھئی آپ جو ہے ان جادوگروں کا جیسا لباس پہن لو، چونکہ وہ سب سیم ہوتے تھے اس ٹائم پہ. کہا کہ تم ان جادوگر کے جیسا لباس پہن لو جب مقابلہ ہوگا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منع کر دیا کہ نہیں میں نہیں پہنوں گا. انہوں نے سوچا بھائی انہوں نے تو منع کر دیا، اب طریقہ کیا ہے؟ اب جادوگروں سے کہا کہ تم جو ہے ان کے جیسا لباس ہے. تو تمام کے تمام جادوگر جو جادو دکھانے کے لیے آئے تھے تمام کے تمام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جیسا لباس اور حلیہ بنا کر آ گئے. میرے محترم بزرگوں جب مقابلہ ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام مقابلے کے اندر جیت گئے، اور تمام کے لمبا واقعہ ہے میں مختصر کر دوں اسے کہ جیت گئے اور جتنے بھی وہ جادوگر تھے تمام کے تمام ایمان لے. فرعون نے ان تمام کو بہت سخت سزا دی لیکن وہ پھر بھی اس کے اندر کامیاب ہوئے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اللہ رب العزت سے بات چیت کی کہ کہا کہ اللہ آپ نے تو مجھے خاص طور پر فرعون کے پاس بھیجا تھا، کہا کہ اذهب الى فرعون، کہ فرعون کے پاس جاؤ. آپ نے اسے تو ہدایت نہیں دی اور آپ نے انہیں ہدایت دی، حالانکہ جیتنے کی بات تھی نا.
جی رہے کہ آپ نے تو فرعون کو تو ہدایت نہیں دی لیکن آپ نے انہیں ہدایت دی تھی، کیا وجہ ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے سب کے لباس تمہارے جیسے مل رہے تھے، انہوں نے سب نے تمہاری مصاحبت اختیار کی تھی کہ میرا دل چاہا کہ پہلے میں انہیں ہدایت دوں۔ میرے محترم بزرگوں، حالانکہ وہ جادوگروں نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مشابہت اختیار کی تھی، ان جادوگروں نے جو موسیٰ علیہ السلام والا لباس پہنا تھا مجبوری کے اندر پہنا تھا، وہ خوشی میں نہیں پہنا تھا یا آپ کی محبت میں نہیں پہنا تھا کہ بھائی موسیٰ علیہ السلام جیسا لباس پہن کر آئے ہم بھی ایسے لباس پہنیں گے، محبت نہیں تھی، وہ تو مجبوری میں پہنا تھا، مقابلہ کرنا تھا۔ لیکن میرے محترم بزرگوں، مجبوری کے اندر بھی کوئی اللہ کے رسول کی اطاعت کر لی تو اس پر بھی اللہ رب العزت نے ہدایت دی اور انہیں کامیاب کر دیا۔ ہمارا آپ سوچیں، جب ہم اللہ کے رسول، ہمارا تو کوئی مجبوری نہیں، جب ہم اللہ رب العزت کی محبت میں اور اللہ کے رسول کی محبت میں جب ہم ان کا لباس پہنیں گے اور ان کے طریقے کو اختیار کریں گے تو میرے محترم بزرگوں، اللہ رب العزت ہمیں ہدایت کیوں نہیں دے؟ دیکھیں، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ایک خادم تھا، 10 سال آپ کی اس نے خدمت کی، خدمت کرنے کے بعد کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں حضرت اب میں کسی اور بزرگ کی خدمت میں چلا جاؤں، میں کسی اور بزرگ کی خدمت میں چلا جاؤں۔ کہا کہ بھائی کیوں، کیا ہوا ایسا، میرے اندر تم نے کیا کمی دیکھی؟ کہا کہ حضرت 10 سال ہو گئے آپ کی خدمت کرتے کرتے، میں نے تو آج تک کوئی کرامت نہیں دیکھی آپ کی۔ جیسے وہ سنا ہوا نا آپ نے کہ اس میں چولہے کے اندر پمپ ہوتا تھا، اسٹوو میں ہوا بھری اور اس میں تیل ڈالا، چلنے لگا، کہ تیل ختم ہو گیا تو بزرگوں نے پانی ڈال دیا، پانی سے چل گیا۔ کار کے اندر پیٹرول ختم ہوا، پانی ڈالا اور کار چل پڑی، کہ میں نے تو آپ کے ایسا کوئی کرامت دیکھی نہیں۔ کہا کہ تجھے 10 سال میری خدمت کرتے کرتے ہو گئے، تو یہ بتا تو نے کبھی مجھے کوئی کام سنت کے خلاف کرتے دیکھا؟ کہ حضرت سنت کے خلاف تو میں نے کوئی کام نہیں دیکھا، 10 سال کے اندر کبھی میں نے کوئی ایسا کام نہیں دیکھا کہ آپ نے سنت کے خلاف کیا۔ کہا کہ سب سے بڑی کرامت یہی ہے، ہوا کے اندر اڑنا اور پانی پر مسلح بچھا کر نماز پڑھنا، اور کار کے اندر پانی ڈال دیا اور پیٹرول کی جگہ وہ کار چلنے لگی، اسٹوو کے اندر پانی بھرا اور تیل کا کام کر دیا۔ اتنی بڑی کرامت نہیں ہے، بڑی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر اللہ کے رسول کا طریقہ۔ غیر ایمان والے بھی ہیں ایسے، غیر ایمان والے بھی ہیں ایسے کہ ہوا کے اندر اڑ کے دکھا دیا، آگ کے اندر کو نکل کے دکھا دیا، تو کیا یہ کرامت ہو گئی؟ یہ تو اپنا عمل ہوتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، اگر آپ کسی انسان کو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کتنا بڑا بزرگ ہے، آپ کسی کو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کتنا بڑا اللہ والا ہے، آپ کسی کو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کی زندگی میں دین کتنا ہے، آپ کو کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ اس کی زندگی میں اللہ کے رسول کا طریقہ کتنا ہے۔ چاہے بتیری لمبی چوڑی باتیں کرتا ہو، بہت دین کی باتیں کرتا ہے، بہت دین کا کام کرتا ہے، یہاں دعوت دے رہا، یہاں اللہ کی بڑائی کو بول رہا، لیکن زندگی میں اللہ کے رسول کا طریقہ اگر نہیں ہے نا تو یہ زندگی خالی ہے، جھوٹا ہے، کاذب ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کئی شادیوں کے اندر میں گیا، اتنا افسوس ان شادی میں جانے کے بعد، دیکھو سب سے زیادہ جو سنتیں چھوٹتی ہیں وہ شادی بیاہ کے اندر چھوٹتی ہیں، سب سے زیادہ انسان سنت کو توڑتا ہے وہ شادی بیاہ کے اندر توڑتا ہے۔ کئی شادی میں جانا ایسا ہوا، بڑے میں نے ایسے لوگ دیکھے اور اتنی حیرت ہوئی اور اتنا افسوس ہوا دیکھ کر کہ یار میں نے یہ آدمی دین کی دعوت دیتے پھرتے ہیں، اللہ کی بڑائی کو بولنا، اللہ کے رسول کے طریقے کو بولنا، نبی کے طریقے میں کامیابی کو بولنا، شادی بیاہ کا نمبر آیا تو پینٹ شرٹ پہن کے کھڑے ہیں، شادی میں گئے تو کوٹ پینٹ پہن رکھا ہے، شادی میں گئے جینس ٹی شرٹ پہن رکھی ہے۔ اب میں نے یار یہ آدمی زندگی ہو گئی اللہ کے رسول کے طریقے میں کامیابی کو بولتے بولتے، اور اب یہاں پر دیکھا جا رہا ہے کیا پہن رکھا ہے، غیروں کا لباس، یہودیوں کا لباس پہن کے وہاں پر کھڑے ہیں، بڑا عزت ملے گی اس سے۔ میرے محترم بزرگوں، ابھی اس کی زندگی میں دین نہیں اترا، ابھی اس کی زندگی میں دین اترا نہیں ہے، اس کی زندگی میں دین کی اہمیت نہیں آئی۔ اس نے تو اس لباس کو کیا سمجھا، بیکار سمجھا۔ اگر اس کی زندگی میں اس لباس کی اہمیت ہوتی تو اسی لباس کو پہن کر جاتا۔ اس کی زندگی میں اس لباس کی اہمیت نہیں ہے، اس لیے اس کو اتار دیا دوسرے کو پہن کر۔ بھئی آپ کہیں جا رہے ہیں، کسی پروگرام میں جا رہے ہیں تو کیا پہن کے جائیں گے؟ جو آپ کی نگاہ میں اچھا ہوگا وہی تو پہن کے جائیں گے۔ بھئی آپ کے پاس بہت سارے کپڑے ہیں، اب شادی میں جانا، اچھی شادی ہے،
اب انسان اچھی شادی میں اچھے کپڑے جو اس کے پاس اچھے موجود ہیں، انسان سبھی چاہتے ہیں کہ بھائی میں اچھا لگوں، کوئی دیکھ کے یہ کہے کہ ہاں ماشاء اللہ اچھے لگ رہے ہیں، تو انسان اچھے کپڑے پہن کے جاتا ہے وہاں پر۔ اب دیکھا زندگی پر تو میں نے دیکھا، اور بہت سارے ایسے ہیں زندگی پر تو دیکھا ہے کرتا پجامے کے اندر پہنتے ہیں، کرتا شلوار جبا یہ وہ، لیکن شادی بیاہ کے اندر دیکھا تو پینٹ شرٹ میں چل رہے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں، ابھی اس کی زندگی میں کیا ہوا، ابھی اس کو اللہ کے رسول کے لباس سے محبت نہیں ہوئی، اس لیے اس نے اس کو اتار کر غیروں کو لباس پہن کر گیا۔ جس کے دل کے اندر جو ہوتا ہے نا وہی ظاہر ہوتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، ہم کیا کریں، اللہ کے رسول، ہمارا چہرہ بھی اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہو، ہمارے سر کے بال بھی اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہو، ہمارا لباس بھی سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک ہماری زندگی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آ جائے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاید حذیفہ تھے، تو وہ جا رہے تھے، جاتے ہوئے راستے میں سواری سے اترے، خادم سے بولا سواری رکائی، سواری سے اتر کر اس طریقے پر بیٹھے جیسے قضائے حاجت کرتے ہیں، جیسے کہ استنجا کرتے ہیں، اس طریقے پر بیٹھے اور تھوڑی دیر بیٹھ کر اٹھ گئے۔ خادم نے پوچھا کہ کیا بات ہے حضرت، کیا وجہ رہی کہ آپ نے استنجا بھی نہیں کیا اور آپ تو ایسے ہی بیٹھے خامخواہ اٹھ گئے؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ یہاں سے گزرے تھے تو آپ نے یہاں پر قضائے حاجت کی، تو قضائے حاجت تو میرا دل چاہا کہ میں یہاں سے گزرا تو میرا دل چاہا کہ میں آپ کے طریقے کو اختیار کرتا چلوں۔ ان کی یہاں تو اتنی میرے محترم بزرگوں اتنی قدر تھی اللہ کے رسول کے طریقے کی، حالانکہ سمجھ نہیں آ رہا پھر بھی وہاں پر ایسے طریقے پر بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نوازی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بٹھا رکھ گود میں لے رکھا تھا، شاید سینے پر بیٹھے تھے، اور انہوں نے استنجا کیا، پیشاب کر دیا، بچہ تھا چھوٹا، بچے نے پیشاب کر دیا نوازی نے، تو پورا جب تک آپ انہوں نے پیشاب کرتے رہے آپ نے اٹھایا نہیں، یعنی کہ پیشاب کیا فوراً اٹھا کے طرف کر دیا، نہیں، پیشاب کر دیا پورا، پھر اس کو اٹھا کے جب آپ بیٹھے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر تمام سنتوں کو اختیار کیا، لیکن ایک سنت میری زندگی سے چھوڑ گئی، اس پہ میں عمل نہ کر سکا، کیوں کہ میرے نوازا نہیں تھا۔ فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹی کی تو نصیحت کی کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی، اگر اللہ رب العزت نے میری بیٹی کو بیٹا دیا تو تم ایک کام کرنا، اس بچے کو، میرے نواسے کو میری قبر پر بٹھا دینا، اور جب وہ پورا استنجا کر لے، پیشاب کر دے، پھر اس کو اٹھا لینا، تاکہ وہ سنت بھی میری زندگی میں ادا ہو جائے، تاکہ میرا اس سنت پر بھی عمل ہو جائے۔ میرے محترم بزرگوں، یہ ہے اللہ والے، یہ ہے ہمارے بڑے، ایسی ایک سنت کا میرے محترم بزرگوں خیال کرتے تھے کہ کوئی سنت زندگی سے نہ چھوٹے۔ یاد رکھیں، ہمیشہ یاد رکھیں، دیکھیں جتنی زیادہ سنتوں کے مطابق ہماری زندگی ہوگی اتنی ہی زیادہ اللہ رب العزت عزت عطا فرمائیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا میرے محترم بزرگوں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہماری زندگی کے اندر سنتیں ہوں اور عزت نہ ملے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جتنی زیادہ سنتوں کی میرے محترم بزرگوں پابندی انسان کرے گا، اللہ رب العزت اس کو، اس کے دلوں، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو بھر دے گا۔ اگر انسان میرے محترم بزرگوں سنتوں کو چھوڑ کر زندگی گزارے گا تو میرے بھائی اس کو کوئی کیا کرے گا، پھر عزت نہ دنیا میں ملے گی اور نہ آخرت میں ملے گی۔ آپ اور ہم حضرات، ہم خوب تجربہ کرتے ہیں، دیکھیں آپ بھی یہ رہتے ہیں، ہم بھی رہتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، جب آپ روڈ پر نکلتے ہیں، آپ گلیوں میں نکلتے ہیں، آپ محلوں میں نکلتے ہیں، تو آپ حضرات یہ سوچیں، آپ جو سلام کرتے ہو کسے کرتے ہو؟ آپ سلام زیادہ داڑھی والوں کرتے ہو یا بغیر داڑھی والوں کرتے ہو؟ انسان نے جان پہچان نہیں ہے، دیکھا کرتا پاجامہ پہن رکھا ہے، داڑھی سر پہ ٹوپی، السلام علیکم، کرتے نہیں کرتے انسان؟ بولو بھائی، کرتے نہیں کرتے؟ جس کے چہرے پہ داڑھی نہ ہو، کرتا پاجامہ نہ ہو، سلام کرتے ہیں اسے؟ جان پہچان کا ہو اور رشتے دار کو سلام کر دیا، ورنہ تو کتنے لوگ جاتے ہیں ایسے سلام نہیں کرتے۔ لیکن داڑھی چہرے پہ ہے، سر پہ ٹوپی ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، تو انسان السلام علیکم کیا سمجھتا ہے؟ کیونکہ میرے محترم بزرگوں اس نے اللہ کے رسول کی سنت کو اختیار کیا، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو عزت سے نوازنا شروع کیا۔ چہرے پہ داڑھی ہوگی، آدمی لڑائی کتنی ہو جائے لیکن منہ پر ہے پٹی مارتا مسلمان، چہرے پہ داڑھی ہے، تیری داڑھی کی شرم کر رہا ہوں میں، کیا کہتا ہے انسان؟ تیری داڑھی کی شرم کر رہا ہوں میں، کتنی مرتبہ تو پٹنے سے بچ جاتا ہے انسان، کتنی مرتبہ تو پٹنے سے بچ جائے گا، کس بات پر؟ اللہ کے رسول کی ایک سنت کو زندہ کرنے۔ تو میرے محترم بزرگوں، جس انسان نے اللہ کے رسول کی ایک سنت کو زندہ کیا، اس وقت کے اندر جس وقت میں لوگ سنتوں کو چھوڑ رہے ہو، اللہ رب العزت اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے۔
سنت کو زندہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے آپ نے ایک مرتبہ سنت ادا کر لی، مثلا بیٹھ کر پانی پینا سنت ہے، ایک بتا دوں میں، پانی پینے کی 6 سنتیں ہیں، 7 نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں پانی پینے کی 7 سنتیں، پانی پینے کی 6 سنتیں، سر ڈھک کر پانی پینا سنت نہیں ہے، اور باقی علاوہ 6 ہیں۔ فی الحال میں بتا دوں گا سا کیوں۔ دیکھیں ایک انسان نے بیٹھ کر ایک مرتبہ پانی پیا، اس نے سنت ادا کی، سنت پر ابھی سنت پر اس نے کیا کر لیا، عمل کر لیا ایک مرتبہ، لیکن سنت کو زندہ نہیں کیا اس نے۔ سنت کو زندہ کرنے کا مطلب یہ ہے جب بھی انسان پانی پیے ہمیشہ بیٹھ کر، جب بھی انسان کھانا کھائے ہمیشہ بیٹھ کر کھائے، جب بھی انسان کھانا کھائے ہمیشہ دسترخوان بچھا کر کھائے۔ جو انسان ہمیشہ سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے جب بھی اس چیز کا نمبر آئے اس پر پابندی کے ساتھ عمل کرے، اس انسان کو کہتے ہیں سنت کو زندہ کرنے والا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔